بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے اور حکومت پاکستان نے اس موقع پر چھٹی کا اعلان کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکیم لطف اللہ صاحب نے اور شہد مرتضیٰ چشتی صاحب نے تقریب کا اہتمام کیا ہے اور علامہ اقبال کی سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے شاعری کا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا اور درجہ بدرجہ اپنی فکر کو اسلامی فکر کے تناظر میں ڈالتے چلے گئے اور اسلامی فلسفی کو عام کرنے کے لیے انہوں نے اس پر محنت کی۔ علامہ اقبال جو کہ شروع میں ایک نیشنلسٹ تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہے ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ بعد ازاں جب انہوں نے سفر کیے اور ہندوستان کے حالات کو دیکھا اور مختلف کمیونٹیوں کو پرکھا اور خاص کر ہندو کمیونٹی کو دیکھا جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ جو تھا وہ ماندانہ تھا، اور اس رویے کی بدولت انہوں نے اپنے ذہن کو ایک درجے پر مرتکز کیا اور پھر یہ نظریہ دیا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور مسلم فلسفے کو انہوں نے اس بنیاد پر استوار کیا اور مسلمانوں میں وہ جذبات پیدا کیے کہ سمجھو اس فکر کو اور ہندوستان کے حالات کو سمجھو اور متحد ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تکمیل کردار کے متعلق بھی مسلمانوں کو بیدار کیا کہ ان کا ہے کہ وہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے بمول کشاباز۔ تو علامہ صاحب نے نوجوانوں میں وہ جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے ایک قوم کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کی بنیاد پر انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے فلسفہ دیا اور اپنی شاعری کو جو انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، بال جبریل، بانگ درا، اس میں اس فلسفے کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ مختلف جہتیں رکھتی ہیں کہ ایک طرف انہوں نے اگر مسلم کمیونٹی کی بات کی ہے تو دوسری طرف یہ آگاہی بھی جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں ان تبدیلیوں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے متعلق بھی آگاہی دی، اور دنیا میں جو تبدیلیاں آئی اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف نظمیں لکھی۔ مثلا لینن خدا کے حضور میں جب 1917 کا انقلاب برپا ہوا تو انہوں نے
اس حوالے سے اس انقلاب کے لیے کارل مارکس کے متعلق جو ہے وہ نظمیں لکھی، اور لینن کے متعلق کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ وہ ایک ایسے فلسفی تھے کہ انہوں نے انسان میں بیداری پیدا کی، اور وہ بیداری اس لیے پیدا کی کہ انسان میں ایسی قوتیں پیدا ہو جائیں کہ وہ معاشرے میں ایک ذمہ دار شخص بن جائے، اور جس وطن کا انہوں نے تصور پیش کیا کہ ایک مسلم قوم کے لیے ایک وطن ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی عبادات کے لیے، اپنی معیشت کے لیے اور دیگر اپنے معاملات کے لیے آزاد ہوں۔ تو اس فلسفے کے تحت انہوں نے اپنے نہ صرف شاعری بلکہ انہوں نے اسلامک کلچر کے حوالے سے بھی بہت کتابیں لکھی، اور وہ ان کے پیچھے کیا تھا کہ انہوں نے فلسفے کی تعلیم حاصل کی، سفر کیے، سفر کے بعد اس قوم کو بھی دیکھا، اور اس مغرب کی تہذیب کا جو تقابل تھا وہ اسلامی تہذیب سے کیا، اور جو چیزیں انہوں نے عیاں کی وہ یہی بات انہوں نے کی کہ اسلامی تعلیم جو ہے، اسلامی فلسفہ جو ہے وہ حقیقت کی طرف آپ کو لے جا رہا ہے، اور جو مغربی تہذیب ہے وہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ یہ تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ تو آج ہم جو یہ اخلاقیات کا انعطاق دیکھ رہے ہیں، بد اخلاقی دیکھ رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ مجھے بہت دکھ ہوا جب اپنا حکیم صاحب نے یہ بتایا کہ فلاں شخص کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اس لیے آئے ہیں کہ ہم تعلیم سے، فلسفے سے دور ہو گئے، زندگی کے فلسفے سے دور ہو گئے۔ زندگی کا فلسفہ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو جو مذہب نے جس کی نشاندہی کی ہے، پیغمبروں نے آ کر لوگوں کی اخلاقیات کے بارے میں ان کے پیغام دیا ہے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور اس کا چھوڑنا علامہ صاحب کی شاعری بھی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، ہو قرآن میں غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب نے قرآن پاک سے جو ہے وہ سیکھا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم مغرب کی تہذیب کی طرف نہ جاؤ، وہاں سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، تمہارے پاس تو ایسا گوہر نایاب ہے کہ اگر تم اس پر عمل کرنا شروع کر دو تو تم ایک کامیاب قوم بن سکتے ہو۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہم IMF، ورلڈ بینک اور دیگر جو مغرب کے مالیاتی ادارے ہیں، ہم ان کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس اس وطن عزیز میں اتنے وسائل ہیں، اور وہ وسائل کے باوجود افرادی قوت موجود ہے، اور ہمارے ہاں اتنی ذہانت ہے کہ دنیا میں یہ ایک مثالی ذہانت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس توانا فوج ہے، ایک مہارت ہے ہم رکھتے ہیں اس حوالے سے، لیکن پھر بھی ہم ان کے محتاج ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کی غربت کی حالت، بے روزگاری کی جانب جا رہی ہے، اور ایک عام زندگی جو عام زندگی کے تقاضے ہیں، یعنی کہ روٹی کپڑا، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے رہائش فراہم کرے،
اور اس کی تعلیم کا جو ہے اس کی تعلیم کے متعلق لوگوں کی تربیت کرے، اور اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے۔ لیکن حکومتیں جو 1-2 سال سے آتی ہیں، پھر وہ دوسرے آ جاتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جو نظام چلایا گیا وہ جمہوریت کے مطابق چلایا گیا کہ ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ حضرت قائد اعظم نے بھی اس کی نشاندہی کی، اور انہوں نے 11 اگست 1947 کی جو تاریخی تقریر میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب یہ ملک آزاد ہو چکا ہے، اور یہاں کسی کو یعنی کہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ فوقیت نہیں ہے۔ پنجابی کو پختون پر نہیں ہے، پختون کو سندھی پر نہیں ہے، بلکہ تمام پاکستانی ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسی اجارہ داری یا دو یعنی کہ متوازی نظام نہیں ہونے چاہیے، سب کے لیے یکساں قانون ہوگا، اور قومیتوں جو اقلیتیں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ماندانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ اب رنگ و نسل کے تفرقے کی بجائے ہم پاکستانیت کی بنیاد پر اس ملک کی تعمیر کریں، لیکن اس فلسفے کو پیچھے ہٹا دیا گیا، اور بیوروکریسی نے جمہوریت پر شب خون مارا، اور انہوں نے اس ملک پر جو ہے وہ حکومت کرنے کی کوشش کی۔ میں مختصر بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی ہسٹری اس بات کی جو ہے وہ گواہ ہے، آپ کے سامنے ہے وہ ہسٹری، کہ بیوروکریسی نے اس ملک پر کیا کچھ نہیں کیا۔ حکمرانوں کو پھر کیا ہوا کہ سکندر مرزا، اور سکندر مرزا نے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ایک ادارے کا سربراہ ہے اور اسے وزیر دفاع بنا دیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ 1958 میں مارشل لا لگوا دی۔ تو مارشل لا کے بعد کتنے مارشل لا آئے ہیں، لیکن جمہوریت کو جو ہے وہ پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ اگر جمہوریت کو پنپنے دیا جاتا، آج جو ہمارے حالات ہیں یہ نہ ہوتے۔ ہمارے حالات اس لیے نہیں ہیں کہ ہم شخصیات پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے گا تو ہمارا جو ہے بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا، بھٹو آ جائے گا تو بدل جائے گا، فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا۔ اصل میں اس ملک کے 22 کروڑ عوام اگر اس بارے میں نہیں سوچیں گے کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہم اس وطن کے لیے اگر کچھ کریں گے تو وہی ہمیں واپس ریٹرن ہوگا۔ تو لہذا آج ہم دیکھ لیجئے کہ عمران خان بھی آیا ہے، نواز شریف بھی آ گیا ہے، عوام وہی کے وہی ہیں، وہی سراسیمگی ہے، وہی حیرانگی ہے، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آج بھی غریب مر رہا ہے، غربت ہے، نہ تعلیم کا نظام درست ہے، اور آج بات کی ہے میرے بھائی نے، عظمت اللہ صاحب نے، کہ آج وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ذمہ دار ہیں کسی نتاج کے، جو آج انہوں نے کیا تعلیمی نظام دیا۔ تو دوستو، ساتھیوں، حضرت علامہ اقبال نے ہمیں ایک توانا فلسفہ دیا ہے، ہم اس فلسفے کو بھول گئے۔ بھولے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بس۔ تو یہ بے غرضی ہمارے لیے جو ہے یہ اس وطن کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو میں آخر پر علامہ صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، ایک ان کا شعر، اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں کہ میں کدے میں ایک دن ایک رند زیرک نے کہا
मैं कदे में एक दिन एक रिंदे ज़ीरक ने कहा, है हमारे शहर का वाली गदाए बेहया, ताज पहनाया है किसकी बेकुलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे जर्री कबा, किसके आबे लालागू की खून दहका में कशीद, तेरे मेरे खेत की मिट्टी है उसकी कीमिया, उसके नेमत खाने की हर चीज़ है मांगी हुई, देने वाला कौन है मर्दे गरीबो बेनवा। हम आज अलामा साहब के फलसफे को समझते हुए इस वतन अजीज़ के लिए कुछ करें, सोचें। अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर ये जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। इसलिए आज का ये इकट्ठ जो है बड़ा अहम है और हम इस बात को ख्याल करें कि सियासत जो है वो हमारा काम है, हम इस काम को खुद करना है और इस वतन को खुद बनाना। इजाज़त चाहता हूँ। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।